سور کی نجاست کتنی زیادہ ہے. ہمارے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو اس کی نفرت اور کراہت دلانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا، اگرچہ بات تو جہالت والی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ تم اگر سور کا نام لوگے تمہاری زبان میں ناپاک ہو جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال نجس ہے، بہت زیادہ ناپاک ہے. اس سور کی ایک ایک چیز، اس کے بال، اس کے کھال، اس کی ہر چیز نجس اور ناپاک ہے. لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور جو ہے وہ گندگی اور نجاست کے پانی میں، گندگی میں لتھڑا ہوا، تیرا کندھا اگر اس سے ٹکرا جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان تیرا کندھا کسی غیر عورت سے ٹکرا جائے اس میں تیرا نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا کندھا کسی سور سے ٹکرائے گا تو اس کا جسم ناپاک ہوگا، اور جب کندھا کسی غیر عورت سے ٹکرائے گا تو اس کا دل ناپاک ہو جائے گا. اور ناپاک دل میں اللہ تعالیٰ نور نہیں ڈالا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناپاک دل میں نور، بولیے بھائی، ناپاک دل میں اللہ تعالیٰ نور نہیں ڈالتے. اور یاد رکھنا علم نور کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے. جس نے رٹے لگا لیے، جس نے گردانیں یاد کر لی، جس نے جو ہے وہ اصول یاد کر لیے، ضابطے یاد کر لیے، یہ ساری چیزیں جس نے رٹ لی، عبارتیں رٹ لی، اس نے بہت کچھ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، وہ علم ہے. نہیں، علم نہیں ہے. علم تو ایک نور ہے جو سیدھا جا کے دل میں اترتا ہے، اور جس کو یہ نور کا علم نصیب ہوتا ہے، علماء نے فرمایا اس نور کی نشانی یہ ہے کہ جسے یہ نور نصیب ہو، علم والا نور جس کو نصیب ہو، فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. جیسے کسی بندے کو بخار چڑھا ہوا اور جسم نہ تپے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم تو اس کا گرم ہوگا. جس کو بخار آئے اس کا جسم تو گرم ہوگا. تو جس کے دل میں نور آئے اس کا اثر وجود میں ظاہر نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ وہ نور تو ظاہر ہو کے رہے گا. شکوت الی وکیع سوء حفظی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شکایت کی اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو کہ استاد جی مجھے صحیح طرح چیزیں یاد نہیں آتی. جس بندے کی یادداشت کا، جس بندے کی قوت حافظہ کا حال یہ ہے کہ 12-13 سال کی عمر میں وہ امام بنا بیٹھا ہے، قرآن کا بھی حافظ، حدیثوں کا بھی حافظ، اور مسائل احادیث اور قرآن سے کتنے قسم کے علوم کو حاصل کر کے وہ بندہ امامت کے منصب پر فائز ہو چکا ہے اس 12-13 سال کی عمر میں. اور وہ بندہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے اپنے استاد جی سے کہا استاد جی مجھے صحیح طرح یاد نہیں آتا. تو آگے سے استاد نے بھی کمال کر دی، فرمایا مجھے میرے استاد نے نصیحت کی، یہ نہیں کہا تھا بادام کھا لیا کرو، سر پہ مالش کیا کرو، اور یہ کرنا اور وہ کرنا. انہوں نے عجیب کمال کی بات کی، فَأَوْصَانِي لَا تَرْكِ الْمَعَاصِي. میرے استاد جی نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا گناہ ترک کر، گناہ ترک کر. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. اس لیے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي. اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا کرتا. تو آپ طالب علم ہیں، قرآن اور حدیث کا نور حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے وطن چھوڑا، آپ نے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، آپ نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنے گھر کے کھانے کو چھوڑا، اپنی آزادی کو چھوڑا، نہ جانے آپ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور اپنے آپ کو ایک قیدی کی طرح مدرسے کی 4 دیواری میں بند کر دیا، اور اپنے آپ کو استادوں کا تابعدار بنا دیا. جب وہ چاہیں تب آپ اٹھ جائیں، جب چاہیں تو وہ آپ سو جائیں، جب چاہیں تو آپ کھانا کھائیں،
جب وہ چاہیں تو تب سارا معاملہ ہوگا، ان کا جی چاہے تو وہ آپ کو پیشاب کے لیے اجازت دے، نہ چاہے تو نہ اجازت دے، تو یہ تو قید خانہ ہے، پابندی ہے، یہ سارا کچھ آپ نے برداشت کیا اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نور علم کی صورت میں وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی نظروں کو آپ قابو نہ کر سکے، اپنی زبان کو قابو نہ کر سکے، اپنے کان کو قابو نہ کر سکے، تو ہم نے تو سودا بڑا خسارے والا کیا ہے، ہم نے تو بڑا نقصان کیا۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم کام، سب سے ضروری کام وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو پانے والے، ہم اللہ کو چاہنے والے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کریں۔ جو طالب علم، زمانہ طالب علم میں مولانا صاحب تشریف لے آئے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جو بندہ اپنے زمانہ طالب علم میں گناہوں کا سلسلہ ترک کر دے، جو طالب علم زمانہ طالب علم میں گناہوں کا سلسلہ ترک کر دے، گناہوں کی عادت چھوڑ دے، بس صرف تعلیم مکمل ہونے کی دیر ہے، اللہ اس کو فرش سے عرش تک اٹھا دیتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دیتے ہیں، اللہ اس کو عزتیں دیتے ہیں، اللہ اس کو کمالات دیتے ہیں، اللہ اس کو بڑے بڑے مناصب دیتے ہیں، بڑے بڑے مقامات دیتے ہیں، اور عجیب معاملہ ہوتا ہے، عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ کی مخلوق دیوانہ وار اس کے پیچھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حافظ ہے، کوئی مولوی ہے، کسی مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، قاری صاحب ہے، مدرس ہے، توجہ فرمائیے گا، اور وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، اور وہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے، اور وہ لوگوں میں پریشان ہوتا پھرتا ہے، اور اس کو کوئی گھر نہیں ملتا، اور اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اور اس کے پاس مسائل ہیں، اور وہ روتا پھر رہا ہے، سمجھ لینا گناہوں نے اس کا حال برا کر دیا ہے۔ قرآن کا حافظ ہو اور ذلیل ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب تو قوموں کو عزتیں اور بلندیاں دینے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس کا کام، اس کتاب کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ نیچے پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیتی ہے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں سب سے ذلیل مولوی ہے، مولوی ذلیل نہیں ہے، مولوی بڑا عزت والا ہے، حافظ بڑا عزت والا ہے، جس کا تعلق نبی کی سنت کے ساتھ ہے وہ بڑا عزت والا ہے۔ اور عجیب بات عرض کروں کہ عزت تو اللہ نے بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہے، عزت کو اللہ نے بنایا کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے۔ دنیا داروں کو عزت نہیں ملتی، عزت کا سایہ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے جی اس وڈیرے کی، فلانے کی علاقے میں بڑا اس کا نام ہے، وہ عزت نہیں ہوتی ہے، وہ عزت کا سایہ ہوتا ہے، پرتاؤ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک جو ہے وہ اپنی اس عزت کے اوپر فریفتہ ہے، پاگل ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے سورج کے غروب ہونے کے بعد سایہ ختم ہو جاتا ہے نا، ایسے اس بندے کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے بادشاہ، اور ان کا ناموں میں نام نہیں ہے، تذکروں میں تذکرہ نہیں ہے، اور وہ ملنگ، وہ فقیر، وہ قرآن اور حدیث کا پڑھنے پڑھانے والا، وہ جھونپڑیوں میں رہنے والا، لوگوں کے دلوں میں آج بھی ان کی یادیں تازہ اور زندہ ہیں، آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ادب کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے۔ ارے عزت تو اس کو کہتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے جو ہے وہ ایک ساتھی نے دکھایا کہ لگے ایک حدیث پڑھانے والے استاد تھے، تو وہ مسجد کے صحن میں پیدل چل کے آئے، تو بارش ہوئی تھی، مسجد کا صحن تو صاف ستھرا ہوتا ہے، تو بارش ہو جائے تو وہ اور بھی دھل جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، بارش ہو گئی تو وہ اور بھی دھل گیا۔ اب وہ استاد حدیث پڑھانے والے وہ مسجد کے صحن کو تراش کر کے اب جا کے جوتا پہننا چاہتے تھے،
تو ایک طالب علم اس نے اپنی صاف ستھری دھلی ہوئی چادر وہاں نیچے بچھا دی اور کہا استاد جی آپ کے گیلے پاؤں ہیں، آپ اس میری چادر پر رکھیں تاکہ صاف ہو جائیں، پھر آپ جوتا پہنیں۔ عزت تو یہ ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ عزت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والوں کے لیے ہے۔ ان منافقوں کو کیا پتا جو کہتے ہیں مولوی بنے گا ذلیل ہو جائے گا، ان کو کیا پتا؟ کسی وڈیرے کا نوکر ہو تو اس کی شوخی سنبھالی نہیں جاتی، اس کی اکڑ سنبھالی نہیں جاتی کہ 4 ٹکے ہیں اس کے پاس تو یہ اس کے گھر کا جو ہے وہ نوکر ہے۔ ارے میاں جو جتنے بڑے کا نوکر ہو اس کی شان اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا کون ہے اور ہم اس کے گھر کے نوکر ہیں، تو سارے جہان میں سب سے زیادہ عزت والے تو یہ مولوی ہی تو ہیں۔ ویسے لوگ عزت کرتے بھی ہیں لیکن کر کے پھر بھول جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ نماز پڑھنے آئیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ ملک صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا کہاں کھڑا ہوگا؟ آگے اس کو لوگ دھکا دے کے پیچھے نہیں کر دیں گے۔ مولوی صاحب کو کہیں گے سائیں آپ آئیں، عزت اور کیا۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ تھے تو ان کے علاقے کا ایک بہت بڑا آدمی، کوئی وزیر تھا یا اس قسم کا بڑا آدمی تھا۔ حضرت مسجد سے باہر نکلے تو لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بندہ بھی ساتھ تھا۔ تو اب جو بندہ آ رہا ہے حضرت کو کہہ رہا ہے حضرت دعا کریں، حضرت کو کہہ رہا ہے حضرت دم کریں، اور اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہو رہا ہے کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو حضرت نے بھی پھر اوپر جلدی پہ تیل ڈال دیا، اس کو کہا میاں کیا وجہ ہے؟ سارے مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہتے۔ اب اس نے سر جھکایا، اس نے کہا جی اللہ نے آپ کو عزت دی۔ تو یہ عزت آپ سمجھے تو صحیح، ہم جو ذلیل ہوئے ہیں اللہ کی قسم مسجد میں آنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے، آزان دینے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے، ہم قرآن پڑھنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے، ہم حدیث پڑھنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے، ہم مولوی بننے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے، بلکہ ذلیل اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا میں نے تمہیں ساری گندگیوں سے نکال کر اپنے پاک گھر کا مہمان بنایا، میں نے تمہیں نبی کا قرآن تمہیں دیا، میں نے نبی کا فرمان تمہیں دیا، سب سے عزت والا تمہیں راستہ دیا، تم نے اس کی قدر نہ کی، پھر وہی گندے کام کرتے رہے، وہاں بدنظریاں کرتے رہے، بدزبانیاں کرتے رہے، پھر تم وہی گناہ کرتے رہے، تو پھر انسان ان گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے جب تک ہمارے پاس دین نہیں تھا تب تک تو ہم ذلیل لوگ تھے، اعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ نے ہمیں عزت دین کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے عزتیں دینی تھی، اس لیے مسجد میں لائے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا پیارا بنانا تھا، اس لیے مسجد میں لائے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اوپر مہربانیاں کرنی تھی، اس لیے آپ کو مسجد میں لائے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنا کم از کم دامن پھیلا کے رکھیں، ہم جھولی کو نیچے چھوڑ کے اللہ کی عطاؤں کو ضائع نہ کر دیں۔ اور وہ ضائع کرنا یہی ہے کہ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی ذرا سا غصہ آیا تو گالی دے دی، ذرا سا کوئی معاملہ ہوا تو دوسرے طالب علم کو 2-4 تھپڑ لگا دیے، دھکے دے دیے، اور استاذ کے خلاف سے کچھ کوئی نہ کوئی بات کر دی، اور جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی آئے تو بے ادبی کر دی کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تو ڈر 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 کرتے ہوئے پوری مسجد کو یوں عبور کر دیا، بھاگے ایک دوسرے کے پیچھے۔ ارے اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کریں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے گھر کا ادب نہیں کریں گے، قرآن کا ادب نہیں کریں گے، نبی کی حدیث کا ادب میں اور آپ نہیں کریں گے، کوئی چوڑا اور چپڑاسی آ کے وہ کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہم نے عزت کرنی ہے، اور اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کی ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سارے دوست طالب علموں سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ میرے لیے قابل صد احترام ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ طالب علموں کو دیکھ کر
پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، میرے روح میں خوشی پھیل جاتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ میرے لیے قابل صد احترام ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت میں کہیں کمی نہ آ جائے، آپ کہیں نقصان نہ کر بیٹھیں، اور عزت میں کمی اور نقصان کی صورت بس ایک ہی ہے، آپ کا کھانا بند کر دیا جائے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، جگہ جگہ پیمد لگے ہوئے ہوں، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے پاس بال کٹوانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پہننے کو جوتا نہیں ہے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، جو کچھ مرضی آپ سے چھین لیا جائے آپ ذلیل نہیں ہوں گے، ہاں جب گناہ کریں گے ذلیل ہو جائیں گے، گناہ نہیں کرنا، دل میں یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ کبھی نہیں گناہ کریں گے، اگر گناہ ہو جائے، انسان ہے، نفس شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو بھائی پھر معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی، آئے اور فوراً سجدے میں گرے، رو دھو کے اللہ سے کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال نہ دینا، اللہ اپنے نبی کے دین کی غلامی سے مجھے نکال نہ دینا، مہربانی کرنا، مجھے معاف کر دیں۔ جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی گرفت نہیں فرماتے، پھر اللہ اس کی پکڑ نہیں فرماتے، پھر اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے ایک بندے نے غلطی کی، گناہ کیا، اس نے پکی سچی توبہ کی، دوبارہ نہیں کرتا ہوں، ابھی وہ باہر نکلا تھا پھر گناہ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، خیال نہیں تھا کہ دوبارہ کروں گا، لیکن جیسے ہی باہر گیا پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر باہر نکلا، پھر گناہ ہوا، فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ اس سے گناہ ہوا، اور اس نے ہر دفعہ توبہ کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک دفعہ بھی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو جب ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، تو پھر ہمارے لیے تو معاملہ بڑا آسان ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم گناہ نہ کریں، اور اگر ہو جائے پھر معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں جو ماحول دیا، مسجد کا، مدرسے کا، استادوں کی صحبت اور ان کی نگرانی کا، اللہ کا شکر ہے 100 میں سے 90 اور 95 گناہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے۔ آپ شراب پینا چاہیں پی لیں گے؟ نہیں پی سکتے نا۔ آپ کسی حرام چیز کا گوشت کھانا چاہیں نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں لا کے ٹی وی چلا کے فلمیں دیکھنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ بہت سارے گناہوں کی ایک فہرست ہے جو آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں تو کتنے گناہ کر سکتے ہیں؟ کوئی طالب علم 2 کر سکتا ہے، کوئی 3 کر سکتا ہے، کوئی 4 اور کوئی 5 اور 6، بس یہ 2 4 5 6 کی بات ہے۔ ہم جو پھنسے ہوئے ہیں تو ان 4 5 6 گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے۔ بھائی 90 95 گناہ چھوٹ گئے ہیں، ذرا ہمت کریں، ذرا کوشش کریں، 2 رکعت حاجات پہ پڑھیں، اللہ کی محنت کریں، یا اللہ جہاں آپ نے اتنا چھڑوا دیا، یہ 2 4 ہیں، اس سے بھی مجھے نجات دے دو۔ بس گناہ ختم ہوئے اور ولایت ملی۔ ولایت تو کہتے ہی اسی کو ہے، اللہ نے فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، جان لو میرے دوست اور میرے یار اور میرے ولی وہ ہیں جو گناہوں کو ترک کرنے والے ہیں، تقوی والی زندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا طالب علم بننا آپ کو مبارک کرے، اور ہمیشہ اس مسجد اور مدرسہ اور نبی کا منبر اور محراب اللہ ہمیشہ ہمیں اس کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، کبھی بھی اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جس کے گھر میں ہے اس کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا دل، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو دل عطا فرمایا ہے، یہ دل اللہ کا عرش ہے، تو اس دل میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔
تو اپنے دل میں اللہ کو تلاش کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح میرے دل پہ برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، دل سے آواز آ رہی ہے، میرا دل اپنے اللہ کو پکارنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس کا ذکر کرنے میں ایسا دیوانہ بنا ہوا ہے کہ وہ زور زور سے اللہ کا نام لے رہا ہے، میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں اس کو سنتا ہوں۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، اللہ تو نے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنا دیا، اپنے نبی کے فرمان کا وارث بنا دیا، اپنے قرآن کا وارث بنا دیا، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورت رحمان ہے سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن وہ سب پر مہربان، علم القرآن اور اس کی سب سے بڑی مہربانی کہ اس نے سکھایا قرآن، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں اللہ ایک ہلچل ہے مچائی، میرا دل مچل رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے تیری یاد میں الہی،
کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے یاروں میں جینا، تیری مسجدوں میں مرنا، تیرے یاروں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، مجھے درے خدا ملا ہے، مجھے درے مصطفیٰ ملا ہے، مجھے درے خدا ملا ہے، مجھے درے مصطفیٰ ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے، مجھے عشق مصطفیٰ ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیری یاد میں الہی، تیری یاد میں الہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔